مولا فهذا علی مولا من كنت مولا فهذا علی مولا میرا وارث ہے علی، 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 میرا وارث ہے علی۔ خون کے میدان میں، خون کے میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی، میرا وارث ہے علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ الحمد وعلیہ توکلت والیہ انیب، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی قدر، اگرچہ آپ تمام غدیر کے مختلف پہلوؤں سے خوب آشنا ہے، ایک سوال جو بڑا اہم ہے اور جس پہ تمام کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا غدیر ایک واقعے کی سالگرہ ہے جو آج سے کچھ صدیاں پہلے رونما ہوا اور ہم آج اس کی سالگرہ برپا کرتے ہیں، یا نہیں؟ یہ غدیر خدا کی طرف سے تجدید بیعت حجت خدا کا دن ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کو لے کر کے عید غدیر کی اصل مقصدیت اور اصل ہدف سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ روایات میں جیسا کہ کسی نے سوال کیا کہ افا غیر عید الضحیٰ والفطر فی الاسلام عید، کیا عید ضحیٰ اور فطر کے علاوہ کوئی اسلام میں اور بھی عید موجود ہے؟ فقال نعم افضل منہما وہو عید اللہ فی العرش والارض، ہاں نہ فقط یہ کہ عید موجود ہے بلکہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ افضل ہے وہ عید غدیر ہے، وہ عید خدا ہے، وہ عرش اور فرش، شرق اور غرب ہر جگہ پہ بپا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا اہتمام عید فطر اور عید ضحیٰ سے بھی بلند اس کو قرار دیا اور سب سے بڑی خوشی امہ مسلمہ کے لیے عید غدیر قرار دی، بالآخر اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سالگرہ ہے ایک واقعے کی، یا دراصل ہمارے اوپر از سر نو تجدید بیعت حجت خدا کا ہمارے طرف سوال کیا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے بعض ایک معاصرین مصنفین نے خوبصورت رہنمائی کی۔ اگر آپ اعمال عید غدیر میں جائیے تو من جملہ آپ کو اعمال میں سے کچھ اعمال میں سے نماز بھی ہے، ظاہر کچھ دعائیں بھی ہیں، اور اس طرح سے جو دیگر حقوق کے اعمال ہیں وہ بھی، اس میں ایک عمل ہے صیغہ مواخات، اس میں مستحب ہے اور مؤکد ہے کہ عید غدیر کے دن مومن آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنانے کے لیے باقاعدہ صیغہ پڑھیں اور اس صیغہ کے ذریعے سے ایک رشتہ اخوت کو قائم کریں۔ اس سے اقتباس کرتے ہیں کہ یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اعمال عید غدیر میں صیغہ اخوت کا مستحب ہونا اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ عید غدیر ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح سے پہلے بکھرے ہوئی امت کو جوڑنے کے لیے غدیر آئی تھی، آج بھی محض سالگرہ کے طور پہ نہیں بلکہ اسی مقصدیت کو دوبارہ احیاء اور زندہ کرنا ہے۔ جیسے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا خطبہ فدق میں کہ انما جعل اللہ ولایتنا امانا من الفرقہ، پروردگار نے ہماری ولایت کو بس اس لیے قرار دیا تاکہ تفرقہ سے امان ہو سکے۔ عید غدیر ولایت کے اس ہدف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ صیغہ مواخات، آپس میں جو چپقلشیں دوریاں ہیں امہ مسلمہ کے درمیان، اسے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مناسب ہوگا کہ ہم عید غدیر کا ایک اور عنوان بھی پیش کریں جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ عید غدیر دراصل روز اکمال دین خدا ہے، جیسے پوری امت مسلمہ عید بعثت بپا کرتی ہے، اور عید بعثت کا مطلب عید آغاز شریعت، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تھے اور آپ کو حکم دیا تھا کہ شریعت کے احکام کو باضابطہ طور پہ بحیثیت نبی لوگوں کے درمیان رائج کریں۔ اس طرح سے جب آغاز شریعت کی عید سب مناتے ہیں تو تعجب ہے مسلمان اختتام شریعت کی عید کیوں نہیں مناتے، اکمال دین کی، اکمال دین، اتمام نعمت اور رضائے دین کی، رضائے اسلام کی عید کیوں نہیں مناتے، جس کے لیے اللہ نے بطور سند فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں آج کا دن ہے، وہ آغاز تھا جو بعثت تھا، آج اختتام ہے، ان تمام ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونے کا دن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کر دی گئی تھیں۔ امت مسلمہ محض اس کو ایک فرقے کی خوشی نہ جانے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کی سب سے اہم ترین گھڑی کے عنوان سے سب مل کر منائیں، ایک دوسرے کے نزدیک قربتیں پیدا کریں، صیغہ مواخات پڑھیے، خوشیاں بانٹیں۔ اس دن کے لیے اپنے تمام مراسم عید، مراسم جشن کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی عنصر جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ اپنے وقت کے امام اور حجت خدا ولی العصر حضرت حجت ثانی عشر امام زمانہ روحنا الفدا کے ساتھ تجدید عہد کرنی ہے، ایسے ہی جیسے کہ حضرت سلمان و قمبر نے
جیسے کہ میثم تمار اور ان جیسے اصحاب کرام نے بروز عید غدیر محضر رسالت مآب میں بیٹھ کے دست ید اللہ کے اوپر عہد کیا تھا، ہمیں بھی عہد کرنا ہے عید غدیر کے دن وہ تمام عہد کہ جو اصحاب باوفا اپنے اپنے دور کی حجتوں سے کرتے رہے، وہ عہد کہ جو اللہ نے اپنے بندگان سے آخرت کی نجات کے لیے لیا ہے، وہ عہد جو نبی کریم عید غدیر کے دن اعلان کے بعد اپنے محضر میں سب سے لیتے رہے۔ پروردگار متعال ہمیں مفہوم ولایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید غدیر کو صحیح معنوں میں حجت خدا سے منسوب کر کے اس کو صحیح معنوں میں بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔